السلام علیکم ناظرین۔ کہتے ہیں زندگی میں ہمیشہ صرف اپنی ضرورتوں کو ہی نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ کبھی کبھی دوسروں کی بھی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس ویڈیو میں دیکھیں، یہ شخص روزانہ واسکو ڈی گاما گوا کے ریلوے برج پر اسی طرح سے یہ وزن کرنے والی مشین لے کر بیٹھتا ہے اور جو بھی اس کی مشین پر وزن کرتا ہے اس سے یہ 5 روپے بطور فیس لیتا ہے اور اس طرح روزانہ بمشکل 200 سے 300 روپے کما پاتا ہے۔ چند قدم کے فاصلے پر ہی وہیں سیڑھی پہ ایک اور مسلم عورت نقاب پہنے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور آنے جانے والے لوگوں سے بھیک مانگتی ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ 700-800 روپے وہ پورے دن میں کما لیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر سے گزرنے والے لوگ تو بھیک مانگنے والی عورت کو 10-20 روپے دے دیتے ہیں، لیکن جب اس شخص سے وزن کروانے کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے پاکٹ میں دیکھتے ہیں کہ 5 روپے چینج ہے یا نہیں ہے، اور اکثر لوگوں کے پاس 5 روپے چینج نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ گزر جاتے ہیں۔ بسا اوقات جب لوگ اس کے پاس وزن کروانے جاتے ہیں تو مول بھاؤ کرتے ہیں کہ 4 آدمی کا وزن کرواؤں گا، 10 روپے دوں گا، 5 روپے دوں گا، اس طرح سے مول بھاؤ کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ انسان سارا دن وزن کرنے کے باوجود مشکل سے 200-250 روپے کما پاتا ہے اور وہ بھیک مانگنے والی عورت 500, 600, 700 بڑی آسانی سے کما لیتی ہے۔ اب اس انسان کو دیکھیں، اس کے پاس دوسرا آپشن ہے، اگر یہ بھی چاہے تو اس عورت کی طرح بھیک مانگ سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکتا ہے، لیکن اس کے ضمیر کو یہ گوارا نہیں ہے۔ یہ کم پیسے کمانا چاہتا ہے لیکن اپنی مزدوری سے، اپنی محنت سے کمانا چاہتا ہے، کسی سے بھیک لینا نہیں چاہتا۔ تو یقیناً یہ انسان قابل تعریف ہے جو اپنی محنت سے، مزدوری سے چند پیسے کما پاتا ہے تاکہ اپنی ضرورتوں کو پوری کر سکے۔ اس راستے سے اکثر میرا گزر ہوتا ہے اور جب بھی میں گزرتا ہوں تو اس انسان کی مشین پر ضرور وزن کرواتا ہوں، اور پھر وزن کرنے کا میں اسے 5 روپے نہیں دیتا بلکہ کبھی 10 روپے، کبھی 20 روپے، کبھی 40 روپے تک میں نے اسے دیا ہے۔ مہینے میں اگر 8 سے 10 مرتبہ میرا ادھر سے جانا ہوا تو میری کوشش ہوتی ہے ہر بار اس کی مشین پر وزن کرواؤں۔ الحمدللہ شروعات سے میری کوشش رہی ہے کہ جب بھی میں چھوٹی چھوٹی دکانداروں کو دیکھتا ہوں تو اس سے کوشش کرتا ہوں کچھ نہ کچھ سامان خریدنے کی۔ عام طور پر جو بھیک مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں ان کو بھیک نہ دے کر ایسے لوگوں سے سامان خریدوں۔ بھیک ایسے ہی انسان کو دوں جو بالکل معذور ہو، جس کے پاس ہاتھ نہ ہو، پیر نہ ہو، آنکھ نہ ہو، ایسے ہی لوگوں کو 10-20 روپے میں بھیک دیتا ہوں، ورنہ زیادہ میری کوشش ہوتی ہے ایسے لوگ جو ضرورت مند ہیں اور محنت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، سامان بیچتے ہیں، ایسے لوگوں سے سامان خریدنے کی۔ کچھ دنوں پہلے ایک بیچ پر جانا ہوا، وہاں میں نے دیکھا ایک بہت ہی بوڑھی عورت جس کی عمر تقریباً 70-75 سال کے قریب رہی ہوگی، اور وہ ایک چھوٹے سے تھیلے میں چنا بیچ رہی تھی۔ اس عمر میں اس عورت کے لیے بھیک مانگنا بالکل جائز اور درست ہے، لیکن اس کے باوجود اس عورت کی ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ وہ بھیک مانگے اور چنے بیچ رہی تھی۔ میں اس کے قریب گیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کے چنے کی جو پیکٹ ہے جسے آپ 10 روپے میں بیچ رہی ہیں، وہ میں 2 پیکٹ خریدنا چاہتا ہوں، لیکن 10 روپے میں نہیں بلکہ 50 روپے میں۔ ایک پیکٹ میں آپ سے 50 روپے میں خریدنا چاہتا ہوں اور 2 پیکٹ 100 روپے میں۔ میرے اتنا کہنے پر اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بھی اندر سوچنے لگی کہ بھلا 10 روپے میں تو کوئی انسان مجھ سے خریدتا نہیں ہے، یہ انسان 50 روپے میں کیوں خریدے گا؟ لیکن جب میں نے اس سے 2 پیکٹ خریدے اور 100 روپے اسے دیا تو اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی اسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، اور اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ کو دیکھ کر مجھے جو سکون ملا اسے بھی لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ الحمدللہ شروعات سے ہی مجھے یہ عادت رہی ہے چھوٹے چھوٹے دکانداروں سے سامان خریدنے کی، بھلے ہی اس کی ضرورت نہ ہو مجھے۔ اب اس انسان کو دیکھیں، وزن کرنے کی مجھے بالکل ضرورت نہیں ہے۔ وزن کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان آج اگر وزن کروا لے تو 6 مہینے، سال بھر وزن نہ بھی کروائے تو بھی چل جائے گا، لیکن میں مہینے میں کم سے کم 6 بار 7 بار اس سے ضرور وزن کرواتا ہوں، حالانکہ مجھے اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اس عورت سے میں نے چنے خریدے، وہ بھی 100 روپے میں، 20 روپے کا سامان 100 روپے میں، اس کی بھی مجھے بالکل ضرورت نہیں تھی، اس کے باوجود میں نے خریدا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا یہ انسان پاگل تو نہیں ہے؟ جب کسی سامان کی ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ کیوں خرید رہا ہے؟ کبھی بھی انسان کوئی سامان اسی وقت خریدتا ہے جب اسے اس سامان کی ضرورت ہو، اور اگر ضرورت نہ ہو تو وہ انسان اس سامان کو نہیں خریدتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلا ضرورت میں لوگوں سے سامان کیوں خریدتا ہوں، اور یقیناً جب میں آپ کو یہ قول سناؤں گا تو آپ بھی کوشش کریں گے غریب لوگوں سے بلا ضرورت بھی سامان خریدنے کی ضرور آپ کوشش کریں گے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم کسی غریب سے کوئی سامان خرید سکتے ہو تو اس سے ضرور خریدو، بھلے ہی اس سامان کی اسے ضرورت نہ ہو۔ کیونکہ جب اس سے تم سامان خریدو گے تو اس سے اس کے دل کو خوشی ملے گی، اور اس خوشی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال و دولت میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے گا۔ یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول ہے۔ اگر اس کو آپ کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں کہ آپ مارکیٹ سے جا رہے ہیں
کوئی غریب انسان ہے، چھوٹی سی دکان ہے اس کی اور وہاں وہ سبزی بیچ رہا ہے، یا کوئی انسان ایسا ہے جو بچوں کے کھلونے بیچ رہا ہے۔ عام طور پر غریب لوگ ایسے ہی کام کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کھلونے بیچ رہے ہیں، سبزیاں بیچ رہے ہیں۔ آپ ادھر سے گزر رہے ہیں، آپ کو نہ ہی سبزی کی ضرورت ہے کیونکہ آلریڈی آپ کے گھر میں بہت ساری سبزیاں رکھی ہوئی ہیں، آپ کو نہ ہی کھلونے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کے گھر میں بچے نہیں ہیں تو آپ کو کھلونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دونوں سامانوں میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ وہ سبزی خرید لیتے ہیں، وہ کھلونا خرید لیتے ہیں، تو اس سے اس بیچنے والے کے دل میں خوشی ملے گی، اور اس خوشی کی برکت سے آپ کی دولت میں، آپ کے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار برکت عطا فرمائے گا۔ یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ بلا ضرورت ہم نے سامان خرید لیا تو اب اس سامان کا ہم کریں کیا؟ تو جیسے مثال میں نے دیا سبزی اور کھلونے کی، تو آپ اس سامان کو خرید کر اپنے کسی پڑوس میں غریب کو تحفتاً پیش کر سکتے ہیں، جس وجہ سے آپ اور زیادہ نیکی کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی غریب سے سامان خریدتے ہو اور اس سامان کی ضرورت تمہیں ہے یا نہیں ہے، اس کے باوجود تم خریدتے ہو، تو جتنے پیسے تم نے اسے دیے ہیں ان تمام پیسوں کا صدقے کا ثواب تمہیں ملے گا۔ ناظرین غور کریں کہ جس سے آپ سامان خرید رہے ہیں وہ غریب ہے، سامان آپ نے خریدا اس کا تو آپ کو فائدہ ہوا ہی، ساتھ ہی آپ نے جتنے پیسے اسے دیے اس تمام پیسوں کا صدقے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اسی طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی غریب سے سامان خریدتے ہو اور اس کا سہارا بنتے ہو، کیونکہ غریب سے جب سامان خریدا جاتا ہے تو اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے، اس کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، اس کا سہارا بنا جاتا ہے، وہ اور زیادہ آگے محنت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی غریب سے سامان خرید کر تم اس کا سہارا بنتے ہو، اس کے حوصلے کو بڑھاتے ہو، تو اس سے اس کے دل کو خوشی ملے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال و دولت میں بے انتہا برکت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی غریب سے سامان خریدتا ہے، بھلے ہی اس سامان کی اسے ضرورت نہ ہو، اس کے باوجود وہ سامان خریدتا ہے تو اس سے سامنے والے کے دل میں خوشی ہوتی ہے، اور جو کسی کے دل کو خوش کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بابا گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی غریب سے سامان خریدتے ہو، بھلے ہی تمہیں اس سامان کی ضرورت نہ ہو، اس کے باوجود تم سامان خریدتے ہو، تو اس سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اور جو کسی دوسرے کی ضرورت کو پوری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیں، بہت سارے غریب ایسے ہوتے ہیں جس سے ہم سامان خریدتے ہیں، بھلے ہی اس سامان کی ہمیں ضرورت نہ ہو، لیکن ہمارے اس خریدنے سے سامنے والے کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اس پیسے سے وہ اپنی فیملی کا پیٹ بھرتا ہے، اپنی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ اسی بارے میں حضرت بابا گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تم اگر اس کی ضرورت کو پوری کرتے ہو تو تمہاری ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ یہ 5 قول میں نے آپ کے سامنے رکھے، ویسے بتانے کو تو بہت سارے قول ہیں لیکن صرف 5 میں نے بتایا، سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اس 5 قول سے پتہ یہ چلا کہ اگر کسی غریب سے ہم سامان خریدتے ہیں، چاہے اس سامان کی ضرورت ہمیں ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے باوجود خریدتے ہیں تو ہمیں بہت سارے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال و دولت میں اضافہ عطا فرماتا ہے، برکت عطا فرماتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بڑی بڑی ضرورتوں کو پوری فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ میری کوشش رہتی ہے چھوٹے چھوٹے دکانداروں سے سامان خریدنے کی، لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے مسلمان ایسا کرنا نہیں چاہتے۔ کوئی دھوکے باز آ کر دھوکہ دے کر لوٹ لے یہ تو اسے منظور ہے، لیکن کسی غریب کا سہارا بننا انہیں منظور نہیں ہے۔ آج اکثر لوگ بہانے سے بیٹی کی شادی ہے، بچہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس طرح سے جب مسلمانوں کے پاس مدد کے لیے آتا ہے تو لوگ بڑی آسانی کے ساتھ 100 200 500 روپے اسے دے دیتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس کی تو کوئی بیٹی ہی نہیں ہے، اس کا کوئی بچہ ہی بیمار نہیں ہے، وہ تو بہت بڑا شرابی ہے، جواری ہے۔ اب بتائیں آپ نے جو 200-400 روپے سے اس کی مدد کی، کیا آپ کو ثواب ملے گا یا پھر گناہ ملے گا؟ کیونکہ آپ کا پیسہ حرام کاموں میں استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ مسجد اور مدرسے کے نام پر لوگوں سے چندہ لیتے ہیں اور پھر ان پیسوں کو اپنے ذاتی کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ بہت سارے مدرسے ایسے ہیں جنہیں میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ان مدرسوں میں محلے کے 10 بچے آتے ہیں، پڑھ کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، لیکن ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، ایسے مبارک مہینے میں لوگ رسیدیں چھپواتے ہیں اور پھر جا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ میرے مدرسے میں 200-300 بچے پڑھتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہے، اور پھر لوگ بڑی آسانی کے ساتھ 1000-2000 اس کی مدد کرتے ہیں، اور پھر ان پیسوں سے وہ انسان اپنی زمینیں خریدتا ہے، اپنے کاروبار کو بڑھاوا دیتا ہے۔ ابھی چند مہینوں پہلے ہی آپ لوگوں نے بھی ہو سکتا ہے ویڈیو دیکھی ہو، ممبئی میں ایک شخص
مسجد کے نام پر چندہ کر کے ایک مسجد بھی بنوائی، لیکن اس مسجد میں نہ ہی اذان ہوتی ہے نہ ہی نماز ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ گھر کے جیسا اس مسجد میں رہتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اس نے ممبئی جیسے مہنگے شہر میں 2 فلیٹ خریدے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، ممبئی شہر جہاں ایک فلیٹ کی قیمت 80 لاکھ 90 لاکھ بلکہ کروڑوں تک ہے، وہاں اس نے 2 فلیٹ خریدے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مدد لوگ بڑی آسانی کے ساتھ بلا تحقیق کرتے ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ ان کی پیسوں کو ناجائز طریقے پر استعمال کیا جا رہا ہو۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو پیسہ اللہ کے نام پر دے دیا، ہمیں ثواب مل جائے گا، اب وہ پیسہ کسی کام میں خرچ کرے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اگر 1 روپے بھی کسی کو دے رہے ہیں تو پہلے تحقیق کریں، پہلے پتہ کریں کہ ہمارا پیسہ کہاں خرچ ہوگا۔ بلا تحقیق اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں اور اس پیسے کا غلط استعمال ہو رہا ہے، آپ کسی کے حوصلے کو بلند کر رہے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دھوکہ دے سکے، تو ایسے پیسوں کا آپ کو بالکل ثواب نہیں ملے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اگر ناجائز کاموں میں استعمال کیا جائے تو آپ کو اپنے پیسوں کا گناہ بھی ملے گا۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی بھی مدرسے مسجد کسی بھی غریب کو دینا ہو، جب تک آپ تحقیق نہ کر لیں تب تک اسے پیسہ ہرگز نہ دیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے مسلمان دھوکہ دینے والوں کی مدد تو بڑی آسانی کے ساتھ کر دیتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے دکانداروں کی دکان پر جلدی جانا پسند نہیں کرتے۔ ایک تو مسلمان جلدی چھوٹے دکانداروں کے پاس جاتے نہیں، اور اگر چلے بھی گئے غلطی سے تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ 100 روپے کا سامان ہمیں 50 روپے میں مل جائے۔ حالانکہ وہی سامان بڑے مال میں بڑی دکان میں جا کر وہ 100 روپے کا سامان 500 روپے میں بڑی آسانی کے ساتھ لے لیں گے، لیکن غریب سے اگر لینا ہو تو ان کی خواہش یہی ہوگی 100 روپے کا سامان ہمیں 50 روپے میں مل جائے۔ تو ناظرین، ایسا ہرگز نہ کریں، اپنی زندگی کا یہ معمول بنائیں، غریب دکانداروں سے کچھ نہ کچھ سامان، چاہے اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو، اسے خریدنے کی۔ انشاءاللہ اس میں جو آپ کو سکون ملے گا، آپ کو دعائیں ملے گی، آپ کو برکتیں ملیں گی، وہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ بھلے ہی آپ تھوڑا ہی 10 روپے کا 50 روپے کا ہی خرید سکتے ہو، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے اتنا ہی خرید سکتے ہو، لیکن اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ جو عام طور پر بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں، جو کروڑوں روپے کے مالدار ہوتے ہیں اور ایک دھندا بنا کر چل رہے ہیں بھیک مانگنا، ایسے لوگوں کو دینے سے اچھا ہے کہ آپ غریب لوگوں سے سامان خریدیں، ضرورت مندوں سے سامان خریدیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے دکاندار جو سامان بیچتے ہیں اس لیے نہیں بیچتے کہ انہیں کروڑ پتی بننا ہے، انہیں مکیش امبانی انیل امبانی کے برابر بننا ہے، بلکہ یہ اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے، اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے سامان بیچ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے حوصلے کو بلند کریں تاکہ وہ حلال کا رزق کمائیں، محنت و مزدوری کریں۔ بھیک مانگنے سے اچھا ہے وہ محنت کر رہے ہیں، ان کے حوصلے کو بڑھائیں تاکہ وہ اور زیادہ سے زیادہ ترقی کر سکیں۔ اس ویڈیو کو بنانے کا خیال میرے دل میں اس لیے آیا کیونکہ الحمدللہ میں نے بھی ایک چھوٹی سی تجارت کی ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں چھوٹی تجارت ضرور کریں، کیونکہ تجارت کرنا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے۔ تو اس پر عمل کرنے کی نیت سے ایک بار تجارت اپنی زندگی میں ضرور کریں۔ تو الحمدللہ میں نے بھی شروعات کی ہے۔ تو اس تجارت میں جس چیز کی میں نے تجارت کی ہے، یہ ایسا پروڈکٹ ہے جو ہر انسان کی بلکہ ہر گھر کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ یہ کہتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی میرے دل میں خیال آیا کہ جس سامان کی ضرورت ہر انسان کی ہے، اس کے باوجود لوگ لینا پسند نہیں کرتے، تو ان غریب ضرورت مند جو مارکیٹ میں بازاروں میں چھوٹی چھوٹی دکانیں کرتے ہیں، تو ان سے لوگ کیسے لیتے ہوں گے؟ جو پریشانی میرے ساتھ ہوئی، ہو سکتا ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ساتھ یہ پریشانی ہو رہی ہوگی۔ تو لہٰذا آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا، آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں کوئی بھی غریب اگر کوئی سامان بیچ رہا ہو تو آپ کوشش کریں، اگر اس سامان کی آپ کو ضرورت نہ ہو تو بھی آپ اس سامان کو خریدیں، اور اس کے بعد اس سامان کو اپنے پڑوس میں کسی غریب کو تحفتاً پیش کر دیں۔ انشاءاللہ دونوں طرف سے نیکیاں آپ کو ملیں گی، دونوں طرف سے دعائیں ملیں گی، دونوں طرف سے لوگوں کا دل خوش ہوگا، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کے صحت و تندرستی میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے تلبینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تلبینہ دل کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے اور غم، ٹینشن وغیرہ کو دور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم کی کمزوری، دماغ کی کمزوری، یادداشت کی کمی اور پیٹ کی کسی بھی طرح کی پریشانی ہو اسے یہ دور کرتا ہے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے بے حد مفید ہے، ساتھ ہی بچوں کے لیے بھی بے حد مفید ہے، کیونکہ بچوں کی جسمانی طاقت اور دماغی طاقت کو یہ بڑھاتا ہے۔ اس لیے اسے ایک بار ضرور آزمائیں۔ آل گوا ہوم ڈیلیوری اویلیبل ہے۔ ابھی آرڈر کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ پر ہم سے کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔